Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafzabad, class 9. आज हम गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 4, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। बहादुर शाह ज़फ़र की ये गज़ल है। बहादुर शाह ज़फ़र मुगलिया ख़ानदान के आखिरी ताजदार थे। जब वो बादशाहत के मनसब पर फायज हुए तो इस वक्त मुगलिया इक़्तिदार आखिरी सांसें ले रहा था। बहादुर शाह ज़फ़र शायराना मिजाज रखते थे। शायरी में शाह नसीर, ज़ौक़ और गालिब से इस्लाह लिया करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र 1775 में पैदा हुए और उन्होंने 1862 में वफ़ात पाई। बहादुर शाह ज़फ़र मुगलिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। 1857 के इनकलाब में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा किया और मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत किला मुअल्ला तक महदूद होकर रह गई। दिल्ली की रौनकें बर्बाद हो गईं। दिल्ली जो इल्म व शेर का मरकज़ था उसकी महफ़िलें ख़त्म हो गई। बहुत से शोरा ने लखनऊ का रुख किया। बहादुर शाह ज़फ़र भी इल्म व अदब की मजालिस में हिस्सा लेते थे। शहरों और बस्तियों के उजड़ने के बाद उन्हें ज़िंदगी की इक़दार पर एतबार न रहा। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया। उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया और उन्हें अंग्रेज़ों ने जलावतन करके बर्मा में नज़रबंद कर दिया, रंगून में नज़रबंद कर दिया, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई कसम पुरसी की हालत में बसर किए। रंगून ही में वफ़ात पाई और वहीं पर दफन हुए। बहादुर शाह ज़फ़र की कुलियात में 30,000 से ज़ायद शेर हैं। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ़े शायरी में तबाज़माई की, लेकिन उनकी पहचान उनकी गज़ल है, जिसमें सोज़ो गराज और गम के मज़ामीन पढ़ने वाले को मुतासिर करते हैं। ज़ुबान की सफ़ाई और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने इनकी गज़ल को ख़ासा रंग अता किया है, जिसकी बदौलत उन्हें अच्छे गज़ल गो शोरा में नुमाया मुकाम हासिल है। गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, उजड़े वीराने तबाह हुए दयार में। शहर मुल्क इलाका घर किसकी बनी है आलमे नापायदार में। आलम दुनिया नापायदार आरज़ी। इसका मफ़हूम सुन लें। इस वीरान दुनिया से मुझे नफ़रत हो गई है, आखिर कौन इस फ़ानी जहां में मुस्तकिल रहा है। शायर कहते हैं कि इस उजड़ी हुई दुनिया और शहर में मेरा दिल नहीं लगता। ज़ाहिर है कि उजाड़ में इंसान का जी कैसे लगे, जबकि वो फितरी तौर पर मुआशरत पसंद है। तन्हाई और वीरानों में इसका दिल कैसे लगे। दुनिया की वीरानी या आबादी भी एक अज़ाफ़ी बात है। जिसकी अपने दिल की नगरी आबाद हो, उसे दुनिया जहां आबाद नज़र आएगा, और जिसकी दिल की नगरी ही उजड़ चुकी है, उसे दुनिया की रौनकों में भी बेरौनकी नज़र आएगी। बकौल शायर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। दूसरे मिसरा में शायर दिल को तसल्ली देने के लिए कहता है कि ये दुनिया है ही ऐसी, जहाँ किस्मत किसी का साथ नहीं देती, किसी को भी हस्बे मंशा हालात नहीं मिलते। ये दुनिया फ़ानी है और इसमें मौजूद तमाम चीज़ें भी फ़ानी हैं, इसलिए दुनिया में क़याम भी आर्ज़ी है और वक़्ते मुकर्ररा पर हर किसी को चले जाना है। शेर नंबर 2, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। उम्रे दराज लंबी उम्र, आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश, 4 दिन ज़रा सी मुद्दत, थोड़ी सी ज़िंदगी, कट गए गुज़र गए। मफ़हूम सुन लें। इस कदर मुख्तसर ज़िंदगी लेकर आए थे जो आधी ख्वाहिशों में और आधी उनके मुकम्मल होने की हसरत में गुज़र गई। बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर बहुत मशहूर और ज़रबुल मिसल है। उन्होंने मुख्तसर ज़िंदगी को तंज़ के तौर पर उम्र दराज कहा है। कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से 4 दिन की ज़िंदगी बतौर क़र्ज़ मांग कर लाए थे। निस्फ़ ज़िंदगी ख्वाहिशात को पालते हुए गुज़री और बकिया उनकी तकमील करते हुए, आरज़ू करते हुए गुज़र गई। गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ज़िंदगी बिलवास्ता ख्वाहिशात ही से इबारत है।
انسانی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو کوئی دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی ہیں۔ انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتا رہتا ہے۔ جب پوری نہیں ہوتی تو حسرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شاعر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار ہے۔ تشریح طلب شعر بھی شاعر کی محرومی، اداسی اور افسردگی کا اظہار ہے۔ خواہش کوئی بھی دل کی پوری نہیں ہوئی، گلشن یہ آرزو کا مہکا نہ آج تک۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغباں باغ کا رکھوالا مالی، صیاد پابند قیدی، گلہ شکوہ فصل بہار میں، بہار کے موسم میں۔ مفہوم سن لیں۔ بلبل کو نہ باغباں سے شکایت ہے نہ شکاری سے، اس کی قسمت میں پہلے ہی سے قید لکھ دی گئی تھی۔ تشریح: اردو شاعری میں بلبل اور بہار کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ آمد بہار کے ساتھ بلبل دیوانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھولوں کے ارد گرد دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے۔ بہار کی آمد کے انتظار میں وہ چمن میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے تاکہ پھولوں کی بہار کا نظارہ کر سکے، مگر زمانے کو محبت کا یہ تعلق برداشت نہیں۔ بدقسمتی سے بلبل کسی شکاری کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر: بتا ہمدم یہ کیسی ہیں بہاریں کہ جن میں پھول زخموں کے کھلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی زیر و قفس میں، قید میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اب ساری زندگی اس قید خانہ میں گزارنی ہے تو بہتر ہے تقدیر کے اس لکھے پر صبر کر لیا جائے تاکہ غم کی شدت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ شعر میں غم اور مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بہادر شاہ ظفر کو درپیش وہ سیاسی حالات ہیں جب انگریزوں نے انہیں بادشاہت سے محروم کر کے رنگون میں قید کر ڈالا اور باقی زندگی بڑی تکلیف اور دکھ میں گزاری۔ تشریح طلب غزل بھی انہوں نے دوران قید لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ تو دوستوں سے گلہ ہے کہ وفاداری کیوں نہ کی اور نہ ہی شکاری سے، یعنی انگریزوں سے کوئی شکوہ ہے کہ انہوں نے قید کر لیا، بلکہ یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا کہ بہار کے موسم میں قید ہونا ہے، اس لیے قدرت کے فیصلے پر راضی ہوں۔ بقول شاعر: کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، مقدر میں ہمارے جو لکھے ہیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرت، آرزو، تمنا، خواہش دل داغدار میں، زخمی دل میں، غم زدہ دل میں۔ مفہوم سن لیں۔ میرے زخمی دل میں مزید تمناؤں کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تشریح: شاعر کا دل مایوسی سے بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان جو رونقوں اور دنیا کے ہنگاموں سے آباد تھا، اب موت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو مغلیہ دور کا خوبصورت زمانہ یاد آ رہا ہے۔ وہ ماضی کی رنگینیاں اسے خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ ان حالات میں کس طرح ادھوری خواہشات کی تکمیل کی جائے، اپنا حال زار کس کو سنایا جائے اور کیسے کہا جائے، اب ان خواہشات کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ دراصل بہادر شاہ ظفر دنیا کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے گھبرا گئے ہیں۔ مزید ناکامیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، اس لیے اپنی خواہشات ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ٹھکانہ نہ کریں، کہیں اور ٹھکانہ کریں، میرے دل میں مزید حسرت و ارمان کی گنجائش نہیں رہی۔ شعر نمبر 5: دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کنجے مزار میں، مزار کا کونا۔ مفہوم: زندگی کے دکھ سہتے سہتے اب قریب الموت ہیں، اب قبر میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ تشریح: 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور رنگون بھیج دیا۔ یہ اشعار انہوں نے قید تنہائی میں لکھے جہاں وہ زندگی کے باقی دن پورے کر رہے تھے۔
وہ بے بسی کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں، کوئی اور خیال اور تصور نہیں جو انہیں راحت پہنچا سکے۔ زندگی کی تمنائیں مسرت بخشنے والے سارے سامان ختم ہو گئے ہیں، صرف موت کا تصور باقی ہے، جہاں وہ زندگی کے آلام و افکار سے نجات پانے کے بعد بڑے آرام سے قبر میں سوئیں گے۔ دراصل بہادر شاہ ظفر کی ساری زندگی غم و آلام میں گزری اور ہمیشہ مختلف قسم کے تفکرات ان کے دل و دماغ پر مسلط رہے، اس لیے وہ موت کی آغوش میں سونا چاہتے ہیں۔ موت کی خواہش دراصل زندگی کے دکھوں اور غموں سے فرار کی ایک صورت ہے۔ موجودہ غم سے نجات کی ایک عارضی صورت انہیں موت ہی نظر آتی ہے، تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ زندگی پوری ہو گئی، اب موت آنے والی ہے، ہم قبر کے گوشے میں دنیا کے غموں سے بے فکر ہو کر اطمینان سے سوئیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آخری شعر ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بد نصیب بدبخت کوئے یار محبوب کی گلی۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ کس قدر محروم انسان ہوں، مرنے کے بعد قبر کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوگی۔ تشریح طلب غزل کے تمام اشعار میں یکساں مضمون بیان کیا گیا ہے، جس میں دنیا کے فانی ہونے کا ذکر ہے۔ شاعری کی بے بسی اور پردرد حسرتوں کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جاتا ہے، بے قراری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ تشریح شعر کے پس منظر میں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کے زوال کا بھرپور مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 63 برس کی عمر میں انہیں قید کی حالت میں رنگون میں رکھا گیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ یوں وقت کے بادشاہ تھے، در بدری ان کا مقدر ٹھہری اور آخری آرام کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ شاعر اپنی محرومیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس زمین پر ان کے آباء و اجداد نے کئی سو سال تک حکومت کی اور پھر انہوں نے خود بھی حکومت کی، اس سرزمین پر انہیں دفن ہونے کی سعادت بھی نہ مل سکی اور وہ وطن سے دور دیار غیر میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ مٹی نصیب ہو نہ سکی کوئے یار کی، آخر اٹھا دیے گئے اس کی گلی سے ہم۔ یہاں تک تشریح مکمل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، شاعر کا تعارف، غزل کی تشریح آپ جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ تھینکس۔